بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی نیکسٹ لیکچر ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ٹاپک کنکلوڈ کیا تھا، آج میں اس کو تھوڑا ریویو کرنا چاہ رہا ہوں. ان دا لاسٹ لیکچر اینڈ دین ویل موو آن ود دا نیکسٹ ٹاپک. ان دا لاسٹ لیکچر واٹ وی ڈیمونسٹریٹڈ واز اے ہینڈز آن ایگزامپل آف اے کیس اسٹڈی دیٹ وی ڈیولپڈ, designed and implemented using the MATLAB tool, and we demonstrated that we can actually train a neural network to recognize certain patterns which we gave that neural network in the form of, let's say, pictures that we have taken when people have drawn different characters. In that case, we considered the Urdu alphabets alif, be and jim and different forms of that jim. ان کی تین کی ہم نے مختلف شیپس لی تھیں اور لوگوں سے کہا تھا کہ آپ جناب الف لکھ کے دکھائیں, بے لکھ کے دکھائیں, جیم اور اس کی مختلف شکلوں کو لکھ کے دکھائیں. ہم نے ایک نیورل نیٹ ورک لیا تھا. اس نیورل نیٹ ورک کو ہم نے تیار کیا کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو ریکگنائز کر سکے. اس ریکگنیشن کو ہم نے, اس سارے پروسیس کو ہم نے 2-3 میجر اسٹیپس میں بریک کیا. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑا کہ given the dimensions of that picture or of that drawn figure, normally as we've seen in different software tools available, آپ کسی نہ کسی چیز سے اس کو لکھیں گے, ہاتھ سے پینسل سے لکھ سکتے ہیں, پھر اس کی پکچر کھینچی جائے گی, یا آپ کسی سافٹ ویئر ٹول میں لکھ لیں. given that thing that carries a certain amount of dimensionality with it. Those dimensions are the values of different pixels. Very simple case where we are considering only black and white. تو وہاں سے ہم نے 100 by 100 کا ایک میٹرکس لیا, اس میں مختلف چیزیں لکھوائیں. اس کے بعد اس کو ہم نے اسکیل ڈاؤن کیا, 10 by 10 کے میٹرکس پہ لے آئے. پھر اس کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کیا, پری پروسیس کیا, تاکہ نیورل نیٹ ورک ہے اس کو سمجھ سکے. The neural network has got 100 inputs. Each input representing one pixel of that pattern or the shape or the figure that we're trying to recognize, and it's given as a value between 0 and 1 if we are considering just black and white figures. So that matrix is then transformed into a one-dimensional vector of 100 inputs that's given to the 100 inputs of this neural network that we have designed. The neural network itself is composed of 10 neurons and 3 output neurons. So وہ 2 ملٹی لیئر نیٹورک ہے. اس کو ہم نے ٹرین کر کے دکھایا اور اس کے ہم نے ریزلٹس دیکھے. What we also determined was that given the same set of data, the behavior of that neural network actually is different because it initializes the weights at different values every time you run it. So یہاں پہ ہم نے بات کنکلوڈ کی تھی, اور آج میں وہ تھوڑی سی سمری دے کے جو ہم نے ایک میجر ٹاپک ختم کیا, that is of learning. We'll move on to the next advanced topics. So learning سے ہم نے کیا چیز سیکھی؟ Basically learning is, as I said, is a very important concept within AI. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے پرابلم سالونگ کو کنسیڈر کیا, اس کے بعد ہم نے ایکسپرٹ سسٹم سے بات کی. تو ایکسپرٹ سسٹم جیسے میں نے کہا تھا, اٹس نیو پروگرامنگ پیراڈائم, اینڈ آئی ایم شیور بائی دس ٹائم ناؤ یو ریئلائز واٹ آئی مینٹ ود دیٹ. اس کے اندر جو کنٹرول ہے اس کے وہ میکنزم نہیں ہے جس طریقے سے آپ کنونشنل پروگرامنگ میں کرتے ہیں. But expert systems are really a very commonly used technology within AI context. لیکن expert system میں جو ability نہیں ہے وہ 2-3 ہم نے اب تک دیکھ لی. ایک تو یہ کہ expert system is unable to enhance or increase its knowledge base on its own. وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. اس کو جتنی نالج بیس آپ نے سمجھا دی وہ اس کے اوپر چلتا رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو فیکٹس, جو رول بیس جس کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے, اس کام میں تو ایکسپرٹ سسٹم بہت فوکس, بہت اچھا پرفارم کرے گا. بٹ ایز سون ایز یو انٹروڈیوس سم کائنڈ آف ڈسٹورشن انٹو دی انپٹ وہ نہ دی جائے جس کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے, تو ایکسپرٹ سسٹم جو ہے اس کی پرفارمنس
سڈنلی آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل آؤٹ آف سنک ہو جائے گی. ایک طرف تو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, لیکن ذرا سا شفٹ کریں ان پٹ پیرامیٹرز کو یا کچھ چیزیں جس کے لیے ٹرین کیا گیا یا جس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے, اٹ ول ایکچولی کریش, وہ پرفارم نہیں کرے گا. ہیومن ایکسپرٹ کرتا ہے, ایکسپرٹ سسٹم نہیں کرتا. ایک تو نالج بیس ایڈ نہیں کر سکتا, پلس اس کے اندر وہ جو فلیکسیبلٹی کہہ لیجیے, اڈیپٹیبلٹی کہہ لیجیے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ دونوں چیزیں کسی حد تک جو ہم نے لرننگ دیکھی اس کے اندر, اور خاص طور پہ نیورل نیٹورک, یہ اس کا ایک خاص فیچر ہے. لرننگ میں یو آر ایکچولی ایبل ٹو ایڈ نالج ٹو یور ایگزسٹنگ نالج. وہ نالج آپ ایڈ کیسے کرتے ہیں اس کی مختلف ٹیکنیکس ہم نے دیکھی ہیں. ہم نے اس کو پہلے تو یہ دیکھا کہ ہیومن بینگس کیسے لرن کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جی روٹ لرننگ ہے, لرننگ بائی انڈکشن ہے, لرننگ بائی ڈیڈکشن ہے. روٹ لرننگ ریپیٹڈلی کسی چیز کو بتانا. لرننگ بائی ڈیڈکشن از اے لاجیکل کانسیکوینس, A greater than B, B greater than C, therefore A is greater than C. بہت اسٹینڈرڈ میتھمیٹیکل ہے. لرننگ بائی انڈکشن کیا ہے؟ لرننگ بائی انڈکشن یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزیں جن کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے, وہ ساری کی ساری ٹریننگ میں اویلیبل نہیں ہوتی. سو واٹ یو ڈو از یو لرن بائی جنرلائزیشن. تو جنرلائزیشن کو ہم نے کافی تفصیل میں دیکھا تھا کہ آپ ایک فنامنا ایک دفعہ آبزرو کرتے ہیں, 2 دفعہ کرتے ہیں, 3 دفعہ کرتے ہیں, تو آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر. انٹل یو سے آل رائٹ ناؤ دس فینومینا از گوئنگ ٹو ریپیٹ ایوری ٹائم, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینی مور. سو یہ جو ایک جنرلائزیشن ہے, دس از آلسو پارٹ آف لرننگ. اس کے ہم نے 2 یا 3 طریقے دیکھے ہیں. مثلا ہم نے کانسیپٹ لرننگ کی بات کی. کانسیپٹ لرننگ بیسکلی یہ بتا رہا ہے کہ دیر از اے ریلیشن شپ دیٹ ایگزسٹ بٹوین an input and a corresponding output, which we refer to as a function or a concept that we try to determine using different techniques. تو concept learning میں ہم نے دیکھا find S algorithm اور ہم نے candidate elimination دیکھا. یہ بیسکلی وہ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ given a set of input data, جس کو آپ input space کہتے ہیں, اس کا سب سیٹ آپ کو دے دیا جائے, تو یہ اس سب سیٹ کے اوپر کانسیپٹس کو یا فنکشنز کو میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کینڈیڈیٹ فائنڈ ایس الگورتھم آپ کو ایک فنکشن کلوزسٹ اس کو جو میچ کرتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے. اس کے آگے چلتے ہیں تو جو کینڈیڈیٹ ایلیمینیشن الگورتھم ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, ایک سے زیادہ بھی میچ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹوٹل ڈیٹا تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. سو وہ آپ کو ایک رینج آف ہائپوتھیسز یا فنکشنز یا کانسیپٹ دے دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو بالکل ایگزیکٹلی میچ کرے ود دا ریسٹ آف دا ڈیٹا. ان کی ایک لمیٹیشن بھی ہم نے دیکھی کہ یہ جو الگورتھمز ہیں یہ بیسکلی ٹیکنیکس جو ہیں یہ لمیٹڈ فنکشنالٹی فنکشنز کو دیکھتی ہیں, ایسے فنکشن جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو. مثلا ان پٹس کی صرف کنجنکشنز کو دیکھتے ہیں آپس میں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اسپیس تو ریڈیوس ہو جاتی ہے, اور بہت سارے فنکشنز جو ایکچولی شاید اس کانسیپٹ سے میچ کر پاتے ہوں ان کو آپ پہلے سے ہی ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. اٹ ایڈز اے بائس ٹو یور سرچ. سو بیسکلی جو بائس ہے یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ صرف کنجنکٹو اسپیس میں دیکھ رہے ہیں, یا آگے چل کے ڈیسیجن ٹریز ہم نے دیکھی وہ ڈسجنکٹو اور کنجنکٹو کی کمبینیشنز پہ بات کرتے ہیں کہ اورز آف اینڈس کی بات کرتے ہیں. آف کورس اس سے جو آپ کا اسکوپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب زیادہ کمپلیکس جو فنکشنز ہیں ریلیشن شپ بٹوین ان پٹس اور آؤٹ پٹس, ان کو آپ اسکوپ کو بڑھا دیتے ہیں. اس کے باوجود بہت ساری لمیٹیشنز ہیں. مثلا سب سے بڑی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا آؤٹ پٹ فنکشن جو ہے وہ بائنڈری ہو. اٹ کوڈ ہیو ملٹیپل ویلیوز. پھر یہ کہ آپ کے پاس جو ان پٹ پیرامیٹرز آ رہے ہیں جن کی بیسس پہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ جناب فنکشن کی ریلیشن شپ کیا ہے, تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اسپیس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. مثلا ہم نے تو صرف 2 یا 3 کے دیکھے تھے کہ سکنس کے کیس میں ہم نے کہا تھا بلڈ پریشر اور ٹیمپریچر. اس کو تھوڑا سا مزید کمپلیکیٹ کریں تو ہائٹ آپ ایڈ کر دیں, irrelevant. یو کین ایڈ لیٹس سے ون ادر ڈائمینشن, لیٹس سے الرجی. تو جیسے جیسے آپ یہ ڈائمینشن ایڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اس فنکشن کو گراسپ کر سکیں, دی کمپلیکسٹی آف دی انٹائر سسٹم دیٹ اٹ گروز ٹریمینڈسلی. تو یہ فائدہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نقصان ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ایک اور ٹیکنیک ہم نے ڈسکس کی ہے وہ نیورل نیٹورکس کی ہے.
اس کی بیسز صرف یہ نہیں تھی کہ یہ کنجنکٹیو اسپیسز لمیٹڈ ہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہ بھی ریسرچ تھی کہ پیرالل میں کام ہو رہا ہے کہ ہیومن برین کو بھی غور کرو کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ ہیومن برین جو ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں جن کو نیورونز کہتے ہیں، وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ہنڈریڈ آف بلینز کی تعداد میں ہے، پلس انٹر کنیکشن آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو آخر یہ کیسے کام کرتا ہے؟ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو نیورونز ہیں یہ تو بیسکلی صرف فائرنگ میکانزم ہے. ایک انپٹ آتی ہے، اس تمام کو ایڈ کرتا ہے، اگر وہ ایک منیمم لیول سے بڑھ جاتی ہے تو آؤٹ پٹ پہ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، اگر نہیں ہوتی تو وہ ٹرانسفر نہیں کرتا. اس کے علاوہ نیورون ایک کام اور بھی کرتا ہے. نیورون کو جو فیڈ کر رہے ہیں نیورونز، ان کے وہ جو انپٹس آ رہی ہیں ان کی ہر ایک کی انپٹ کو ایکولی ٹریٹ نہیں کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نیورون کی انپٹ کو کتنی زیادہ اہمیت دینی ہے، کتنی زیادہ ویٹیج دینی ہے. ایک نیورون کی انپٹ کو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اہمیت دے بنسبت دوسری کے، تو اس کی جو انپٹ آ رہی ہے اس کے ساتھ وہ ایک ویٹ جو لگائے گا، اس کی ویلیو زیادہ ہوگی دوسرے کے، اور ہو سکتا ہے وہ تیسری زیادہ ہو. تو اس طریقے سے جو نیورون ہے یہ اپنے اندر ایک ایبلٹی بلڈ کر رہا ہے، اڈیپٹیبلٹی بلڈ کر رہا ہے. انفیکٹ کہ اگر ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے اور میں نے اس نوڈ کی یا اس نیورون کی انپٹ کو زیادہ اہمیت دی تھی اس کے مقابلے میں، اور اس کو اس سے زیادہ، لیٹس سے تھیوریٹیکلی آؤٹ پٹ پروڈیوس کی، آؤٹ پٹ ٹھیک نہیں نکلی. اس کو کہا جاتا ہے یوزنگ، ہم نے دیکھا بیک پروپیگیشن الگورتھم، کہ تم اپنی جو انپٹس آ رہی ہیں ان کو کنٹرول کرو، ان کے ویٹیجز کو ایڈجسٹ کرو. تو ویٹیجز ایڈجسٹ کرنے کا امپلیسٹ یعنی مطلب ہمیں میسج کیا مل رہا ہے کہ وہ جو تمہارے پاس نیورونز جن کی تم نے لیٹ سے اس کو زیادہ اہمیت دی تھی، اس کو کم کر دو، اس کو بڑھا دو، یا اس کو بڑھانے کے بجائے اس کو کم کر دو، تو وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے. اور یہی اڈیپٹیبلٹی ہے، یہی خوبصورتی ہے، یہی اسٹرینتھ ہے نیورل نیٹورکس کی کہ ان کے اندر یہ اڈیپٹیبلٹی کی ہے، جس کو میں نے کہا کہ مثلا ایکسپرٹ سسٹم میں اڈیپٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. جس چیز کے لیے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت فوکسڈ ہیں، ذرا سا اسکوپ ادھر ادھر گیا اس کی وہ سسٹم بالکل کام نہیں کرے گا، کریش کر جائے گا. نیورل نیٹورکس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہم نے اگزامپل بھی دیکھی کہ ہم نے الف کے لیے ٹرین کیا اور اس کو بے اور الف مکس کر کے دے دیا، اس نے وہی تقریباً بہیویئر شو کیا جو عام انسان شو کرتا ہے. سو انپریڈکٹیبل سچویشنز میں بھی اس نے اتنا سڈن پرفارمنس کی اس کی ڈیگریڈیشن نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس نے اپنے ویٹ ایڈجسٹ کی، اپنے آپ کو لرن کروایا. تو یہ سمری ہے تقریباً جو ہم نے لرننگ ابھی تک کی ہے. اور میں یہاں بات ختم کرتا ہوں کہ دو میجر ٹیکنالوجیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، دو میجر ٹیکنالوجیز ہیں ایکسپرٹ سسٹمز اور نیورل نیٹورکس. ایکسپرٹ سسٹم کی جگہ، ان کی ضرورت، ان کی امپورٹنس اپنی جگہ بجا. نیورل نیٹورکس کی امپورٹنس، ضرورت، فیچرز، کیریکٹرسٹکس بجا اپنی جگہ. یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ تو کر سکتے ہیں، ریپلیس نہیں کر سکتے. نیورل نیٹورک ایکٹیو کام نہیں کرتا، ڈیزائن کا کام نہیں کرے گا. ایکسپرٹ سسٹمز سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں چیزوں کو. نیورل نیٹورک ایک قسم کا پیسو ایک لحاظ سے ٹیکنالوجی ہے جو دوسروں کے ساتھ ایڈ ہو کے آف کورس سسٹم کو یہ ہیلپ کر سکتی ہے امپروو کرنے میں، لیکن جو فنکشن یہ پرفارم کر رہا ہے ایکسپرٹ سسٹم کہ کوئی ڈیزائن کو انپٹ دیا جائے تو ڈیزائن کرے گا، ایکٹیو کام کرے گا، نیورل نیٹورک شاید اس کانٹیکس میں نہیں کرتا. تو بہت جگہوں پہ نیورو اور یہ ایکسپرٹ سسٹم بھی کام کرتے ہیں. ان کو آپ جوڑ سکتے ہیں اکٹھے تاکہ یہ ایکسپرٹ سسٹم کام کرے اور یہ اس کی نالج کو ایڈ کرے. تو جناب یہاں پہ میں ساری چیز کو کنکلوڈ کر کے آگے چلتا ہوں. ذرا ہم ریویو کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا ٹاپکس کور کر لیے اور اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ وہی جو سائیکل میں آپ کو وہ سلائیڈ پہلے دکھاتا رہا ہوں، ذرا اس پہ چلتے ہیں. اس کے بعد وہ اے آئی سائیکل کی آپ کو یاد ہوگا وہ سلائیڈ دیکھیں گے، اور پھر اگلا ٹاپک جو ہم جس پہ جا رہے ہیں وہ بیسکلی پلاننگ سسٹمز ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اوور آل اے آئی کے کانٹیکسٹ میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو جناب کورس آؤٹ لائن میں دیکھیے، اس وقت تک ہم نے انٹروڈکشن، پرابلم سالونگ، جینیٹک الگورتھمز، نالج ریپرزنٹیشن، ریزننگ، KRR یعنی ایکسپرٹ سسٹمز، انسرٹنٹی، لرننگ، یہ تمام کمپلیٹ کر لیے ہیں. اب ہم اس وقت پلاننگ اور ایڈوانس ٹاپکس کی اسٹیج پہ کھڑے ہیں. So you've done about 90% of the course جس میں یہ سارے ہم نے سیکھے. تو اگلے چند ایک لیکچرز میں کچھ پلاننگ
اور کچھ دوسرے ایڈوانس ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کورس کو کلوز کریں گے. تو یہ ہماری کرنٹ سینیریو ہے جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں. تو جناب یہ ہمارا کانٹیکسٹ ہو گیا جہاں پہ ہم کورس کے کانٹینٹ وائز ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ ایڈوانس ٹاپکس کی طرف غور کرتے ہیں جس میں میں نے ذکر کیا ہم پلاننگ سسٹمز کی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید. پلاننگ سسٹم سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے پرابلم سالونگ کی ہم نے بات کی تھی. اب میں آپ کو ذرا پیچھے لے کے جا رہا ہوں. شروع میں جو ہم نے پرابلم سالونگ کی بات کی بیسکلی وہ کیا تھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ریئل لائف پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں. ریئل لائف پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کچھ اس کی ریپرزینٹیشن ریکوائرڈ ہے جس کے لیے ہم نے پرابلم اسپیس کا کانسیپٹ ڈیفائن کیا تھا جس میں آپ کے پاس ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہے, ایک آپ کے پاس گول اسٹیٹ ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آپریٹرز ہیں مختلف جن کی مدد سے آپ اس اسٹارٹ اسٹیٹ سے گول اسٹیٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اور ہم نے اس کو بہت تفصیل میں دیکھا تھا. جو پلاننگ سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ جناب یہاں پہ آپ کھڑے ہیں, آپ کو یہاں جانا ہے, آپ کی ایک پرابلم ہے جس کو آپ نے سالو کرنا ہے. اس میں جہاں ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر آپریٹرز کو اپلائی کر کے ایک دوسری جگہ جانا ہے جس میں آپ کچھ انٹیلیجنس کا یا ہیورسٹکس کا استعمال کرتے ہیں. وہ انٹیلیجنس یا ہیورسٹکس جو ہیں وہ بیسکلی آپ کے پاس آپ یہ کہہ لیجیے ایک فنکشن ہے جو آپ ایویلویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جناب ہل کلائمبنگ کی ہم نے بات کی کہ جی زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کی طرف لے کے جائے. بہت ساری پرابلمس ایوری ڈے لائف میں جو ہم ڈیل کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اسی کانسیپٹ کو ذرا سا ایڈجسٹ یا ماڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. اس پرسپیکٹو میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم پرابلم کو سالو کرنے سے پہلے, یہ بھی ایوری ڈے لائف میں ہم کر رہے ہیں, کہ ہم پرابلم کو ڈیکمپوز کرتے ہیں, پرابلم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ پرابلم کی کمپلیکسٹی ہمارے کنٹرول میں آ جائے. پھر ہم ان انڈیویجول پرابلمس کو دیکھتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم ان سے مزید چھوٹے پرابلمس کی طرف جاتے ہیں, یعنی ان کے سب پرابلمس کی طرف جاتے ہیں, حتیٰ کہ ہم ایک ایٹامک لیول کا, ایک بہت چھوٹے لیول کا کام جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں, اس لیول تک ہم اس پرابلم کو ویو کرتے ہیں یا ڈیکمپوز کرتے ہیں. اس دوران یہ جو ایکشنز ہم لے رہے ہیں, ہمیں جو سیکوینس مل رہا ہے پرابلم سالونگ کے کیس میں, ہمیں جو سولوشن کی تلاش ہوتی ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ سیکوینس آف آپ کو اسٹیپس چاہیے ہوتا ہے آف آپریٹرس جس سیکوینس میں ان کو اپلائی کیا جائے تاکہ آپ اسٹارٹ سے گول اسٹیٹ پہ پہنچ سکیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویل اسٹرکچرڈ اور ال اسٹرکچرڈ پرابلم کی بات کی تھی. ویل اسٹرکچرڈ پرابلمس ہیں جس میں ہر چیز بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, لیکن روزمرہ زندگی میں ال اسٹرکچرڈ پرابلمس بھی ہیں جن میں ایک تو آپ کے پاس انسرٹنٹی بہت ہے, آپ کے پاس پرابلم کے بارے میں یو ڈونٹ ہیو انف انفارمیشن آن دا بیسس آف وچ ٹو اپلائی یور آپریٹرس. تو یہ جو انسرٹنٹی آ جاتی ہے یہ آپ کی پرابلم کی کمپلیکسٹی کو بھی انکریز کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے, ایک تو میں نے ذکر کیا آپ سے کہ ہم پرابلمس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں. مثال کے طور پہ آپ کو کسی ملک کا وزٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ یو وانٹ ٹو وزٹ اے کنٹری آؤٹ سائڈ آف پاکستان. اب یہ پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ اچھا بھائی بجائے اس کے کہ میں ابھی فوری طور پہ کسی سے کہوں یا میں خود جاؤں اور جا کے کوئی ایک پیسے نکلواؤں بینک سے کہ مجھے ٹکٹ خریدنا ہے, میں پہلے اس کو ہائی لیول پہ دیکھتا ہوں کہ بھائی یہاں جانے کے لیے مجھے میجر آئٹمس کیا کیا کرنے ہیں. لیٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے اس ملک کا ویزا چاہیے, دیٹ ون تھنگ. سو وہ ایک سب پرابلم بن گئی آپ کی. اس کے بعد
آپ نے کہا کہ اچھا ویزا چاہیے, اس کے اور کیا چاہیے, ویزا مل گیا تو آپ یہ کہیں گے اچھا بھائی اب مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میرے پاس اویلیبل ہے ٹائم, چھٹی لیٹ سے ارینج کرنی ہے آپ کو, آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, سو یو نیڈ ٹو ارینج یور, آپ کو اس کے لیے ٹائم چاہیے کہ جناب آپ کے پاس ایک چھٹی اپلائی کرنی ہے وہ جب آپ جا سکیں. دیٹس اندر سب پرابلم. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اچھا آپ کو ٹکٹ خریدنا ہے, دیٹس ون ایشو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فلائٹس کا پتہ کرنا اینڈ سو فورتھ. تو کیا کیا کہ آپ نے اپنی پرابلمس کو, اپنی ایک گیون پرابلم کو چھوٹے چھوٹے اسمالر پرابلمس میں بریک ڈاؤن کیا, اور یہ بھی دیکھا جو امپلیسٹ ہے اس کے اندر کہ کچھ چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں دوسرے کے اوپر اور کچھ چیزیں ڈپینڈنٹ نہیں ہیں دوسرے کے اوپر. تو انٹر ڈپینڈنسی کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھا. مثلا پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو ٹریول کرنا ہے, جب تک آپ کو ویزا نہ ملے, آپ ٹریول نہیں کر سکتے. سو یہ ایک پری ریکویزٹ ہو گیا تمام پرابلم کو سالو کرنے کا. جب تک آپ کو ویزا نہیں ملتا, دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. ایک اور طریقہ بھی ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جب تک آپ کو ویزا نہ ملے اس وقت تک غالباً ایئر لائن جو ہے آپ کو ٹکٹ ایشو نہیں کرے گی. سو آلدو یہ آپ نے پرابلم کو ڈیکمپوز کیا, لیکن اس میں کچھ انٹر ڈپینڈنسی موجود ہے کہ ویزا ملے گا تو آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے, ٹکٹ ملا تو آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو اس طریقے سے آپ نے پرابلمس کو ایک تو ڈیکمپوز کیا, انٹر ڈپینڈنسی دیکھی. تو یہ جو سیکوینس آف اسٹیپس ہے کہ آپ نے پہلی ایک پری کنڈیشن جب تک میٹ نہیں کریں گے, دوسری چیزیں تو بےمانی ہے بات کرنا. کہ آپ کہیں کہ جناب میں اچھے چھٹی کے لیے اپلائی کروں, ابھی آپ کو ویزا نہیں ملا, یو پرابلی ول ناٹ ڈو اٹ. سو کچھ آپ نے آرڈر اس میں دیا, سیکوینس بھی دیا, لیکن کسی حد تک پارشل بات کی آپ نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے لیٹس پلان بٹ اونلی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. میں اپنے آپ کو کمٹ نہیں کرتا, بینک سے بھی پیسے نہیں نکلواتے, ایئر لائن سے بھی صرف روٹس کا پوچھا لیکن آگے کام نہیں کیا. تو یہ آپ دیکھیے تھوڑا سا پرابلم سالونگ سے اب یہ بات آگے بڑھ گئی. جہاں پہ آپ نے سیدھا آپریٹر اپلائی کرتے تھے, وہاں پہ اب آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی آپریٹر اپلائی کرنے سے پہلے اس کا یہ دیکھ لیں کہ اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس تو نہیں ہے. وہ پری ریکوزٹس چیک کریں. ایک وقت میں یہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ آپریٹرز اپلائی کر سکتے ہیں, اس پہ آپ یعنی کام کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں, آپ کے پاس چھٹی کی گنجائش ہے, چھٹی اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ کیا آپ کو یہ کام اس سٹیج پہ کرنا چاہیے جب کہ آپ کو ویزا نہیں ملا؟ ان جنرل میرا خیال ہے ہم سب اگری کریں گے کہ یو ول اگری کہ نہیں جناب, جب تک کچھ پری ریکوزٹس وہ منیمم چیزیں کمپلیٹ نہ ہو جائیں ہمیں دوسرے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا میسج کیا دے رہی ہیں؟ ایک میسج تو یہ دے رہی ہیں کہ کوئی کام آپ نے کرنا ہو تو جو آپ کے پاس پرابلم سالونگ میں آپریٹرس تھے, یہاں پہ بھی آپ کے پاس کچھ فنکشنز ہیں جو آپ اپلائی کر کے ایک مقصد حاصل کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کس سٹیج پہ کون سا آپریٹر اپلائی کرنا مناسب ہے, بجائے اس کے کہ ہر سٹیج پہ جیسے نارمل پرابلم سالونگ میں آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی میکسیمائزیشن آپ کو فنکشن میں ملے, تو آپ رینڈملی فنکشن اٹھائیں گے, چیک کریں گے. ہو سکتا ہے 3 آپریٹر کر رہے ہوں, آپ کہیں کہ اچھا بھائی اس کو بھی اپلائی کرو, اس کو بھی اپلائی کرو, اس کو اپلائی کرو, فائنڈ آؤٹ شاید آپ پیرلل کام کرنا چاہیں. تو وہ اپروچ ذرا سی اس سے فرق ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ ایک سچویشن میں ایک آپریٹر اپلائی ہو سکتا ہے, دوسری سچویشن میں آپریٹر اپلائی نہیں ہو سکتا, پلس ایک آپریٹر اپلائی کرنے سے پہلے کچھ اس کی پری کنڈیشنز دیکھنی ہوں گی تاکہ وہ میٹ ہو تو آپ اس کو اپلائی کر سکیں. سو یہ 2-3 پارشل آرڈرنگ کہہ لیجئے, پرابلم ڈیکمپوزیشن کہہ لیجئے, یہ ساری مل کے ان پرابلمس کو ایڈریس کر رہی ہیں, ان ایوری ڈے لائف پرابلم کو ایڈریس کر رہی ہیں جو ہم صبح شام کرتے ہیں. مثلا اگزامپل کے طور پہ
آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, تو چیز خریدنے کے لیے دو چیزیں آپ کو بہت بیسک چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو ہے وہ کیا اویلیبل ہے مارکیٹ میں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے لیپ ٹاپ خریدنا ہے, لیپ ٹاپ جو ہے اور مجھے چاہیے لیٹ سے 21 انچ اسکرین کا. دس میں بی یور ریکوائرمنٹ. The first question is that really available in the market? So یہ ایک prerequisite condition ہے اس کی. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کیا یس دنیا میں بنتا بھی ہے کہ نہیں, کیا پاکستان میں اویلیبل ہے, دین یو سے کہ جناب کتنے کا ہے, کیا میرے پاس اتنے پیسے ہیں, تو آپ نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چیزوں کو ایڈجسٹ کیا اور ایک سیکوینس دینے کی کوشش کی. سو یہ پرابلمز ہیں جس کو ہم عام طور پہ پلاننگ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ کام کرنے سے پہلے بجائے اس کے کہ آپ بلائنڈلی تمام آپریٹرز کو اپلائی کریں, کچھ پہلے سے پلان کر لیجئے, سوچ لیجئے کہ کس جگہ کون سا آپریٹر یا ان کی انٹر ڈیپینڈنسی, اس کا کوئی اس میں رول ہے, وہ ہو, آپ اس کی بیسس پہ کچھ پارشل تیاری کر لیں اور کچھ چیزیں آپ ایکچولی اس ٹائم پہ فیصلہ کر سکیں. تو یہ اس طرح کی پرابلمز ہیں, جیسے میں نے کہا یہ چونکہ ایڈوانس ٹاپکس ہیں تو پلاننگ اس کو ڈیل کرتی ہے. اچھا, اس کو سالو کرنے کے لیے عام طور پہ مختلف ایگزامپلس دی جاتی ہیں اور پھر اس کے سولوشنز بھی آپ کو ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. مثلا ایک ایگزامپل ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں, بہت سمپل ہے. آپ نے کہا کہ جناب آپ نے آپ کے پاس ساکس ہیں, جوتے ہیں, آپ جوتے پہننا چاہتے ہیں. اب اس میں سیدھی بات ہے کہ یو کین ایکچولی ڈو دس بہت سمپل لیول پہ کہ آپ کے پاس مختلف سیکوینس آف اسٹیپس ہو سکتے ہیں. یو ول فرسٹ ڈیسائڈ میک شیور کہ آپ جوتا پہننے سے پہلے یو مسٹ پٹ آن یور ساکس. یہ ایک اس کا پری ریکوزٹ ہو گیا. اب سیکوینس یہ کہ آپ نے لیفٹ سے شروع کرنا ہے یا رائٹ سے شروع کرنا ہے, یہ آپشنل ہے, لیکن یہ کہ جوتا پہننے سے پہلے یو مسٹ ہیو یور ساکس آن. سو دس از اے پری ریکوزٹ ریکوائرمنٹ, بٹ وچ وے یو اسٹارٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دس. یہ پلاننگ سسٹمز ہیں جس کے اوپر ہم آگے فردر بات کرتے ہیں. اچھا, اس پرابلم کو سالو کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گول اسٹیٹ یا ٹارگٹ سے آپ واپس چلتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر واپس چلا جائے تو مجھے چلتے چلتے کیا کیا ریکوائرمنٹس چاہیے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. سو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹارگٹ اسٹیٹ پہ کھڑے ہیں تو ٹارگٹ اسٹیٹ کی جو پوسٹ کنڈیشن ہے, میں نے ذکر کیا کہ دو کنڈیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپریٹرز اپلائی کرنے کے لیے, جو ہم نے نارمل پرابلم سالونگ میں نہیں کیا تھا. یہ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ ایڈوانس ورژن ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہا کہ جی یہ مجھے آپریٹرز ہیں جن کی پوسٹ کنڈیشن میں کھڑا ہوں اور پوسٹ کنڈیشن کہہ رہی ہے کہ میں ٹارگٹ اسٹیٹ پہ ہوں. تو میں وہاں پہ اسیوم کرتا ہوں کہ میں ٹارگٹ اسٹیٹ پہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں سے چل کے جو ریکوائرمنٹ مجھے چاہیے تھی وہ میں پوری کر چکا ہوں. اب مجھے واپس چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھے چاہیے کیا. سو میں اسٹارٹ اسٹیٹ پہ ٹارگٹ پہ کھڑا ہوں. ایسے آپریٹرس جو ٹارگٹ اسٹیٹ جن کی پوسٹ کنڈیشن میں شامل ہے, جن کی آؤٹ پٹ میں شامل ہے, میں ان کی تلاش کرتا ہوں. یہ بالکل آپ کو یاد ہوگا وہی بات ہے جو ہم نے بیکورڈ چیننگ سسٹمز میں کی تھی. بیکورڈ چیننگ سسٹمز میں ہم ان رولز کی رائٹ ہینڈ سائڈ تلاش کر رہے تھے جو آپ کے گولز کو میٹ کرتی ہیں. یہاں تک کسی حد تک سملیرٹی آپ کو ملے گی. سو آپ نے کہا کہ میں ٹارگٹ پہ کھڑا ہوں, ایسے آپریٹرز بتاؤ جن کی پوسٹ کنڈیشن یعنی آؤٹ پٹ وہی ہو جو گول اسٹیٹ کی آؤٹ پٹ ہے. اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کہ میں کراچی جانا چاہتا ہوں, سو میرا گول ہے کراچی پہنچنا. اب میں اسیوم کر رہا ہوں کہ لیٹ سے اف آئی ایم ان کراچی, تو یہ کون سا آپریٹر ہوگا جو مجھے کہے گا کہ بھائی یا مجھے کراچی پہنچا سکتا ہے. سو دیٹ آپریٹر کوڈ بی ٹریول. وہ ٹریول آپریٹر ہو سکتا ہے. اب ٹریول آپریٹر جو ہے اس کی آؤٹ پٹ ہوگی کہ مجھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکے.
یہ اور بات ہے کہ ٹریول بائی ایئر بھی ہو سکتا ہے, ٹریول بائی روڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹریول بائی ٹرین بھی ہو سکتا ہے. سو ہم ٹارگٹ پہ کھڑے ہیں, ہم ان آپریٹرز کی تلاش کر رہے ہیں جو مجھے لیٹ سے اس ٹارگٹ پہ پہنچا سکیں. جب ہم نے ان کی تلاش کر لی, اب ہم وہاں سے مزید پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آپریٹرز جو مجھے گول اسٹیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, ان کی اپنی پری کنڈیشنز کیا ہیں, ان کو کیسے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. تو میں پھر ان آپریٹرز کو تلاش کرتا ہوں جن کی مزید آپریٹرز کی جن کی پوسٹ کنڈیشن وہ ہو جو اب میرے ان آپریٹرز کی آ گئی ہے. تو گول اسٹیٹ سے میں چلا, ایک لیئر میرے پاس آ گئی ان آپریٹرز کی جو گول پہ لے کے جا رہے ہیں, اب یہاں سے واپس چل رہے ہیں اور ایسے آپریٹرز کی تلاش کر رہے ہیں جو اس کی پری کنڈیشن کو ان کو میٹ کرتے ہو. سو آہستہ آہستہ میں آئٹم بائی آئٹم اب میں واپسی کی طرف واپس آ رہا ہوں اور چلتے چلتے اسی طرح میں اور آپریٹرز تلاش کروں گا, مزید آپریٹرز تلاش کروں گا, حتیٰ کہ میں ایسے آپریٹرز تلاش کروں گا جو مجھے اسٹارٹ اسٹیٹ کے ساتھ لنک اسٹیبلش کروا دیں. اگر میں ایسا آپریٹر تلاش کر لیتا ہوں جو اسٹارٹ اسٹیٹ سے مجھے لنک نہیں کرواتا, مجھے ایسی کنڈیشن پہ لے آتا ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ کے درمیان کوئی لنک ہی نہیں, رائٹ. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شہر میں آ گیا ہوں, مجھے ٹریول کرنا ہے بائی ایئر. میں ایک ایسے شہر میں آ گیا ہوں جہاں یہ ایئر لنک موجود نہیں ہے, آپریٹ نہیں کر رہا, ایئرپورٹ خراب ہے, واٹ ایور. تو اب یہاں سے میں آل دو بہت نزدیک ہوں, میرا اسٹارٹنگ سٹی لیٹ سے راولپنڈی ہے, میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں سے مجھے ریل لنک نہیں ہے, ٹرین لنک, ایئر لنک نہیں ہے بٹوین دس سٹی اینڈ راولپنڈی. تو اب میری یہ جو پلاننگ ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہی. مجھے کوئی اور آپریٹر تلاش کرنا چاہیے جو مجھے ہو سکتا ہے کسی اور شہر میں لے جائے لیکن لنک اسٹیبلش کر دے ود مائی اسٹارٹ سٹی. تو ان جنرل ہم بیک ٹریک کر کے ہم آتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ جو ہمیں اسٹیٹ سے لنک کر سکیں. اب اس کے لیے مختلف ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں لوگ. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈپینڈنسی ڈائریکٹڈ بیک ٹریکنگ, کہ ایک چیز کی ڈپینڈنسی دوسرے پہ ہے, دوسرے کی ڈپینڈنسی تیسرے پہ ہے, تیسری کی چوتھے پہ ہے, تو بیکورڈ چل رہے ہیں. اور اس ساری چین میں یہ مثلاً جو آخری ہم نے آپریٹر اپلائی کیا تھا یہ ڈپینڈنٹ ہے کہ اس سے جو پہلا آپریٹر ہے وہ کام کرے تو وہ کام کر سکتا ہے, اور یہ جو آپریٹر سیکنڈ اسٹیج پہ ہے یہ اس وقت آپریٹ کرے گا جب سے اس کی پری کنڈیشن میٹ ہوگی, یعنی اس سے جو پہلا آپریٹر جس نے اپلائی کرنا ہے وہ کام کرے گا تو یہ کر سکتا ہے. سو دے ان اے وے آر ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. اور یہ ٹریکنگ بھی ہے اور یہ ایک قسم کا آپ کو بتا رہا ہے سیکوینس بھی کہ جناب اس سیکوینس میں آپ کو آپریٹ کرنا چاہیے. اسی طرح آگے بات بڑھاتے ہیں اس کو جناب. اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کو ایک اور انداز سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ مینز اینڈز انالیسس بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے. مینز اینڈز انالیسس کیا ہے کہ آپ کے پاس مینز ہیں, راستے کیا اویلیبل ہیں, تو اینڈ آپ کا جہاں پہنچنا چاہتے ہیں, جو آپ اسٹارٹ اسٹیٹ پہ کھڑے ہیں, ان کے درمیان ڈفرنس پہنچانے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی آپریٹر موجود ہے. اگر آپریٹر موجود ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اگر نہیں تو پھر انڈائریکٹلی کوئی اور آپریٹر تلاش کرو کہ ہم ان دونوں کو آپس میں لنک کر سکیں. تو یہ بیسکلی ایک نیا کانسیپٹ ہے جس پہ ہم مزید آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. بیسکلی ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ان نیسیسری اسٹیٹس کو تھرو اوے کرنا چاہتے ہیں, ذکر نہیں کرنا چاہتے, پری کنڈیشنز ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم بیکورڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, کچھ پارشل آرڈرنگ بھی کرنا چاہتے ہیں, پارشل سیکوینسنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے یہ بیسکلی سرچنگ نہیں ہے, یہ ایک لحاظ سے لاجیکل تھنکنگ کا ذکر کر رہا ہے جس کو ہم پلاننگ کا نام دیتے ہیں. تو جناب لیٹس جسٹ ٹیک اے لک. ہم ایک اور ایگزامپل کی بات کرتے ہیں, سلائڈ پہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ پارشل آرڈرنگ وغیرہ کیا چیز ہے, اس کو کیسے بات کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کے پاس ایک چھوٹی ایگزامپل ہے جس میں آپ بہت سمپل, آپ یو وانٹ ٹو پٹ آن گلوز, آپ دستانے یا کوئی چیز ہاتھ میں پہننا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہے, ایک فنش ہے, گول اسٹیٹ ہے, دو آپ کے پاس گلوز ہیں, دو ہاتھ ہیں, آپ انہیں پہننا چاہتے ہیں. پارشل آرڈرنگ رائٹ پہ شو کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ لیفٹ گلو سے
پہلے پہن لیں اور آپ سمجھیں کہ فنش ہو سکتا ہے, یا رائٹ گلو سے یہ دو کام آپ پیرلل کر سکتے ہیں, یا لیفٹ سائڈ پہ ٹوٹل آرڈرنگ دیکھیے, آپ اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ یو پٹ آن دا لیفٹ گلو, then the right glove, and then you're finished, or you have the right glove and then the left glove and you're finished. تو یہ بیسکلی بہت سمپل آئیڈیا تھا, جسٹ ٹو illustrate کہ آرڈرنگ کس سیکوینس میں کی جا سکتی ہے. ایک پوائنٹ اور یہاں پہ میں اس سلائڈ کی ہیلپ سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرابلم سالونگ اور پلاننگ میں فرق کیا ہے. وہی بات جو میں نے کہا تھا ذرا ریٹریٹ کرنے. اسٹیٹ واز کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ پرابلم سالونگ میں. آپریٹر واز اے فارمولا ٹو کنورٹ اے اسٹیٹ انٹو انادر. آپ ایک اسٹیٹ سے دوسرے میں جا رہے تھے. Goal is just a black box test that could be applied to any state, not the actions that might lead to the goal. تو goal آپ کے لیے جو ٹارگٹ تھا وہ صرف ایک بلیک باکس تھا, اور اس میں آپ کسی بھی اسٹیٹ پہ اپلائی کر سکتے تھے, لیکن آپ ایکشنز کی طرف دھیان نہیں دے رہے. اور solution of course is unbroken sequence of actions from the initial to the goal or the target state. Search space میں اب ہم بات کریں versus planning space. So planning ڈیفائنڈ فارملی. سو جیسے میں نے کہا کہ پلاننگ میں اسٹیٹ از ناٹ کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ ایز ریکوائرڈ. جتنی اس کی اس اسٹیج پہ ریکوائرمنٹ ریلیونسی ہے اس حساب سے آپ اسٹیٹ کو ڈیفائن یا ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو آپریٹرز ہیں بیسکلی وہ یہی بات ہے کہ وہ کنورٹ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں سے یہاں جانے کے لیے آپ کو کون کون سا آپریٹر چاہیے. اینڈ گول ان دس کیس از بیسکلی ریپرزینٹیشن, جہاں سے آپ بیکورڈ چلنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے لیے actions زیادہ important ہے. That's what you're trying to do. And of course solution is a sequence of actions, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر partial ordering جیسے میں نے ذکر کیا وہ چیزیں ممکن ہیں, وہ چیزیں ہو سکتی ہیں پلاننگ میں. اچھا اب ہم یہ کر رہے ہیں پلاننگ میں کہ ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ود پریڈیکیٹ, جو لاجک کہہ لیجیے یا ریپرزینٹیشن ایک اسٹیٹ کو. تو اٹ could be a conjunction or disjunction of different جو پیرامیٹرز ہیں جو اسپیس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہم پلاننگ میں یہ کام کر رہے ہیں جو پہلے ہم نہیں کر رہے تھے. یہ اسٹیٹ کی ریپرزینٹیشن کہہ لیجیے ان پریڈیکیٹ فارم. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ جی آپریٹر جو ہیں ونس اگین از اے پریڈیکیٹ, جس کی ایک پری کنڈیشن ہوگی ایک پوسٹ کنڈیشن ہوگی. سو فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹو ریچ سم پلیس یو نیڈ ٹو بی پریزنٹ سم ویئر, اینڈ ریچ مینس اگر آپ ان جنرل کو بات کریں تو ہم سمپلیفائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر ہمارے پاس ایک ریچ آپریٹر ہے, اس کو کوئی ایک پیرامیٹر پاس کیا جائے تو وہ اس کو جو کرنٹ اسٹیٹ ہے وہاں سے وہ چیز ٹارگٹ اسٹیٹ یا لوکیشن پہ پہنچا دے گا. دس از ایک آپریٹر ہو جائے گا اس طرح سے. اور ونس اگین پری کنڈیشن کین بی اے کنجنکشن آف پازیٹیو لٹرلس دیٹ مسٹ بی سارٹ آف پٹ ٹوگیدر فار دی آپریٹر ٹو بی اپلائڈ. سو فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ وائی اینڈ پاتھ وائی ایکس, یعنی آپ یہ وہی بات ہے جو میں ابھی ایگزامپل میں کہہ رہا تھا کہ اس آپریٹر کو ٹریول آپریٹر یا ریچ آپریٹر کے لیے کیا دو شرائط ہو سکتی. ایک یہ کہ آپ ایسے شہر میں موجود ہوں جہاں سے وہ آپ کو آپ کے ٹارگٹ شہر پہ لے جا سکتے. سو جس شہر ایکس پہ آپ موجود ہیں وہاں سے وہ وائی پہ لے جا سکتا ہے. اگر آپ ایکس پہ نہیں ہیں تو آپ کو نہیں لے کے جائے گا. سو یو نیڈ ٹو بی ایٹ سٹی ایکس اینڈ دین دیر مسٹ بی اے پاتھ دیٹ ایگزسٹ بٹوین ایکس اینڈ وائی. یہ پری کنڈیشن ہوگی جبکہ آپ کا ٹریول آپریٹر یا ریچ آپریٹر کام کر سکے. اسی طرح اس کا جو آؤٹ پٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو پوسٹ کنڈیشن ہے از بیسکلی ونس اگین اے کنجنکشن آف لٹرلس, جو بتائے گی کہ جناب اگر آپ لیٹ سے کہتے ہیں کہ یو آر ایٹ ایکس دین یو آر ناٹ ایٹ یو آر ایٹ ناٹ ایکس. ٹھیک ہے, آپ اگر سٹی ایکس میں پہنچ گئے ہیں تو دس آلسو امپلائز دیٹ یو آر ناٹ ایٹ دی ادر سٹی وچ از ناٹ آف ایکس. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, آپ آپریٹرس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم کسی حد تک فارملائزیشن کی میں آ رہے ہیں, اس کو جو ہم نے اس سے پہلے جو پرابلم اسپیس تھی اس کو نہیں کیا تھا. تو یہ جو ہم ساری میں نے بھی آپ سے ڈسکشن کی, اس کو ہم ایک الگوریتم کی فارم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بیسکلی پارشل آرڈر پلاننگ کہہ لیجیے, یہ اس کا پارٹ ہے. اور اسی کی بیسس پہ ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے آپ کے جو
ہم نے لٹریچر میں ریفرنس دیا تھا, رسل اور ناوک کی بک میں اس کا ایگزامپل ہے, اسی کو ہم ذرا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یوزنگ دس پرٹیکولر الگورتھم. اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کی ان پٹ یا اسٹارٹ اسٹیٹ اور گول اسٹیٹ یا ٹارگیٹ اسٹیٹ, ان کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. میں نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ریپرزینٹیشن آپ یوزنگ پریڈیکیٹس کر سکتے ہیں کہ جو انیشل اسٹیٹ ہے اس کی کیا پوسٹ کنڈیشنز ہیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں. تو انیشل اسٹیٹ کی کوئی پری کنڈیشنز ایز سچ نہیں ہے, کیونکہ جب تک پری کنڈیشن نہیں ہوگی آپ پوسٹ کنڈیشن پہ آ نہیں سکتے. سو وہ شروع کرنے کے لیے, اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ اسیوم کرتے ہیں کہ اس کی جو پری کنڈیشنز ہیں وہ میٹ ہو چکی ہیں, اور وہ پری کنڈیشنز وہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ٹارگیٹ اسٹیٹ, گول اسٹیٹ, جو انیشل اسٹیٹ ہے وہ کریٹ کی گئی. سو اس کی پری کنڈیشنز ایز سچ نہیں ہے جو آپ کا جو انیشل اسٹیٹ ہے, تو وہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ وہ کسی نے پوری کر دی. اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنڈیشنز ہیں جہاں پہ آپ کی انیشل اسٹیٹ کھڑی ہے. اسی طرح بالکل دوسرے اینڈ پہ جو آپ کا گول اسٹیٹ ہے, تو ہم شروع میں صرف 2 اسٹیٹس ڈیفائن کرتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا, انیشل اسٹیٹ اور گول اسٹیٹ. گول اسٹیٹ کی پوسٹ کنڈیشن کوئی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. گول اسٹیٹ کی پوسٹ کنڈیشن کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, جیسے انیشل اسٹیٹ کی میں نے کہا پری کنڈیشن کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے وی آر ناٹ بادرڈ. ہم صرف پوسٹ کنڈیشن ٹارگیٹ اسٹیٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی پری کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں, آپریٹرز آپ کے پاس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے. سو یہ 2 بیسکس آ گئی. اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک سیکوینس آف آپریٹرز تلاش کریں اور ایک ایٹریٹو کہہ لیجیے فیشن میں ہم بیکورڈ چلنا چاہتے ہیں فرام آر ٹارگیٹ اور گول اسٹیٹ بیکورڈز ٹو فائنڈ دوز آپریٹرز دیٹ میٹ دی پری کنڈیشنز, اینڈ دین from there find other operators which meet the preconditions of these, and so forth until you backtrack yourself to your initial state. تو یہ سمری ہے اس پارشل آرڈر پلاننگ جو الگورتھم ہے, اس کو میں بریفلی آپ کے سامنے اسکرین پہ شو کرتا ہوں, اور اس کے بعد ہم ڈیولپ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل جیسے جو میں نے کہا ہم نے اس کتاب سے دیکھ کر اس کو ہم السٹریٹ کر رہے ہیں. تو جناب یہ آپ کے سامنے ہے پارشل آرڈر کا جو الگورتھم ہے. an initial state, you have goal and you have operators ہیں, and it returns a plan. ٹھیک ہے, یہ جو الگورتھم ہے یہ آپ کو ایک پلان دے گا کہ آپ نے وہ کام کیسے کرنا ہے. اوکے, سو یو بگن, آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو یو انیشلائز اے پلان ود انیشل اسٹیٹ لنکڈ ٹو دا گول. تو پہلے آپ شروع کرتے ہیں, یہ اس کی بیسک بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ انیشل اسٹیٹ سے گول پہ جا سکتے ہیں, پہلی بات. اس کے بعد آپ ایک لوپ میں آ جاتے ہیں, یو لوپ انٹل یور پلان. اوکے, انیشل پلان تو صرف یہ ہے کہ جناب آپ اسٹارٹ سے گول پہ ایک سنگل ہاپ میں جا سکتے ہیں, بات ختم ہو گئی, یہ آپ کا انیشل پلان ہے. اب آپ نے لوپ کرنا شروع کیا کہ وہ جو پلان سنگل ہاپ کا تھا اب اس میں ملٹیپل ہاپس آپ نے ایڈ کرنے. ہاپ سے مراد ہے کہ وہ آپریٹر جو آپ اپلائی کریں گے. سو لوپ انٹل دا پلان بیکمز اے سولوشن اینڈ فائنڈ این ایکشن اے which satisfies an unachieved precondition. تو پری کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے پاس اس وقت انیشلی جو ہے وہ گول اسٹیٹ کی جو پری کنڈیشن آپ کے پاس ہے, تو آپ ایسا ایکشن تلاش کیجئے جو ان کو میٹ کرتا ہو. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپریٹر موجود ہی نہیں ہے جو ان پری کنڈیشن کو میٹ کرتا ہے, ویل یو ریٹرن ود اے فیلئر. یہ بالکل وہی بات ہے, یاد کیجئے جو ہم بیکورڈ چیننگ سسٹمز کی بات کر. سو آپ نے ایک ایکشن تلاش کیا جو اس وقت جو آپ کے پاس پری کنڈیشنز جو اچیو نہیں ہو رہی ان کو میٹ کر رہا ہے, اور اگر مل گیا, جب مل جاتا ہے تو انسرٹ دیٹ ایکشن اے ان دا پلان لنکڈ ود دا پری کنڈیشن ایکشن. تو آپ نے اپنے پلان کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا. پھر آپ ری آرڈر دی ایکشنز ٹو ریزالو اف دیر آر اینی کانفلکٹس. کانفلکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ عام طور پہ کانفلکٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایکشن یا آپریٹر کی پوسٹ کنڈیشن کسی دوسرے آپریٹر کی پری کنڈیشن کے ساتھ کہیں کلیش ہو رہا ہو. یعنی ایک آپریٹر کہہ رہا ہے کہ آپ سٹی اے میں موجود ہیں, اور اسی وقت اسی ٹائم پہ ایک اور آپریٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب آپ سٹی ایکس میں نہیں, آپ سٹی وائی میں ہیں.
تو اگر اس قسم کا کوئی کانفلکٹ آ جائے تو اس کو پھر آپ کسی طریقے سے ریزالو کرتے ہیں, آپ اپنے سیکوینس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں. ویل سی دیٹ ایز وی گو along. تو ہم آتے ہیں جناب ایگزامپل فرام ٹیکسٹ بک جو میں ذکر کر رہا تھا. بیسکلی یہ ایک شاپنگ پرابلم ہے. شاپنگ پرابلم میں یہ ہے, یو وانٹ ٹو بائی سم ملک اینڈ یو وانٹ ٹو بائی ڈرل فرام دا مارکیٹ. آپ کو یہ 3 چیزیں خریدنی ہیں. یہ ایک شاپنگ پرابلم ہے, جیسے میں نے کہا ہم نے اس ٹیکسٹ بک سے لی. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو پلاننگ کے جو پارشل آرڈر پلاننگ الگورتھم ہے اس کے تھرو کیسے اپلائی کریں گے. لیٹس سی دیٹ. آپ کے پاس جو پریڈیکیٹس اویلیبل ہیں, مثلا کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز کیا ہیں کہ یو شوڈ بی ایٹ ایکس. یہ ایک آپریٹر ہے دیٹ یو آر ایٹ سم پلیس ایکس. وہ ہو سکتا ہے آپ گھر پہ ہوں, اسٹور پہ ہوں, شہر میں ہو, کہیں اور ہوں. اوکے. اس کے بعد ہیز ایکس, کہ اس کے پاس کوئی ایک آئٹم موجود ہے. یہ دونوں ایکس آپس میں بائی دا وے ریلیٹڈ نہیں ہے, ڈفرنٹ ویریبلس ہیں. سیلز ایس کاما جی, یعنی آپ کو چونکہ چیزیں خریدنی ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسا آپریٹر ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ اس اسٹور پہ یہ چیزیں مل سکتی ہیں. مثلا آپ کو سیب خریدنے ہیں, آپ کو کیلا خریدنا ہے, یا آپ کو ڈرل خریدنی ہے. تو جناب یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ پریڈیکیٹس یہاں ڈسکرائب کیے ہیں. کنڈیشنز ہیں کہ دیٹ ایٹ ایکس ایک کنڈیشن ہے, آپ کہیں موجود ہیں. ہیز ایکس, کسی کے پاس کوئی ایک چیز موجود ہے. پہلا جو ہے وہ لوکیشن کا ذکر کر رہا ہے, یہ دوسرا بتا رہا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہے. سیلز ایس کاما جی, یہ بتا رہا ہے کہ کسی اسٹور کے پاس یا کسی جگہ پہ وہ ایک آئٹم جی کو سیل کرتا ہے. اور اس طرح پاتھ ہے, بتا رہا ہے کہ پاتھ ایگزسٹ بٹوین سم پلیس ایس اینڈ سم پلیس ڈی. یہ کنڈیشنز ہیں. ایکشن آپ کے پاس کیا ہیں؟ یو کین بائی ایکس, آپ کو چیز خرید سکتے ہیں, اور یو کین گو ٹو اے پلیس ایکس. بائی دا وے یہ جیسے میں نے ذکر کیا, یہ دونوں ایک ویریبل نہیں ہیں, یہ ڈفرنٹ کانسیپٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو یو کین بائی این آئٹم اور اینڈ آلسو یو کین گو ٹو اے سرٹن پلیس. یہ ایکشن ہو گیا آپ کے پاس, اور 2 اسٹیٹس ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, اسٹارٹ اینڈ فنش. تو یہ بیسکلی ہم ان کو ایز ایکشنز ڈیفائن کر رہے ہیں. اب جناب انیشل اسٹیٹ پہ آتے ہیں. انیشل اسٹیٹ میں آپ نے کہا کہ یو آر ایٹ ہوم اینڈ سیلز, جو HWS ہے یہ آپ کا ہارڈ ویئر اسٹور ہے, وہ ایک ڈرل کو سیل کرتا ہے. آپ کے پاس ایک ایسا اسٹور ہونا چاہیے. تو انیشل کنڈیشن کیا کہہ رہی ہے کہ آپ گھر پہ موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا اسٹور ہونا چاہیے HWS, یعنی وہ جو ہارڈ ویئر اسٹور ہے وہ ڈرل بھی بیچتا ہے. پھر ایک اور سیلز ہے کہ جو کوئی ایک اور اسٹور ہو سکتا ہے, گروسری, شاپنگ مال, واٹ ایور, سپر مارکیٹ, جو لیٹ سے جہاں سے آپ کو بناناز آپ خرید سکتے ہیں, ان کے پاس اویلیبل ہیں. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ میں یہ بھی ہے کہ سیلز دیٹ سپر مارکیٹ, وہاں پہ آپ کو دودھ بھی مل سکتا ہے. اینڈ دین, تو یہ تو چیزیں ہو گئی کہ آپ گھر پہ موجود ہیں, ایک ہارڈ ویئر اسٹور ہے جہاں سے ڈرل بھی اویلیبل ہے, ایک سپر مارکیٹ ہے جہاں سے آپ کو کیلے اور دودھ مل سکتا ہے. اور پھر یہ بھی کنڈیشن ہے کہ پاتھ ایگزسٹ کرتا ہو, جہاں آپ کے گھر پہ آپ ہیں وہاں سے سپر مارکیٹ تک, اور اس کے علاوہ آپ کے گھر سے بھی ہارڈ ویئر اسٹور تک, یعنی 2 پاتھس بھی ہوں. پھر جو سپر مارکیٹ ہے وہاں سے ہارڈ ویئر اسٹور کے درمیان بھی کوئی راستہ ہو. ویسے یہ کنڈیشن ایڈیشنل ہے, آپ چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ گھر سے پہلے سپر مارکیٹ جائیں, وہاں سے آپ واپس آئیں کیونکہ پاتھ ہے, اور وہاں سے آپ دوسرے سپر مارکیٹ چلے ہارڈ ویئر اسٹور. بٹ اینی وے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا, یہ انیشل اسٹیٹ ہو گئی. گول اسٹیٹ دیکھیے کہ ہم گھر پہ ہیں, ہمارے پاس کیلے بھی آ گئے ہیں, ہم نے ملک بھی خرید لیا ہے, اور ہمارے پاس ڈرل بھی آ گئی. سو یہ انیشل اور گول اسٹیٹ کی ہم نے ڈیفینیشنز کر دی. اب جناب آگے چلتے ہیں آپریٹرز پہ. آپریٹر گو ایکس ہے, آپ کہیں آپ کو کسی جگہ جانا ہے, اس کی پری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ کسی ایک جگہ موجود ہوں وائی پہ, ایٹ وائی, اینڈ the path must exist between that place y and where you want to go, which is x. Post condition کیا ہوں گی؟ that you will be at x and you will not be at y. یہ آپریٹر ہو گیا گو ایکس والا. اور بائی ایکس جو آئٹم ہے اس کی پری کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کہ you should be at s, which is let's say a supermarket or some place, and also that place sells what you're looking for, which is the item x, جو بائی ایکس ہے. اور پوسٹ کنڈیشن یہ بنے گی کہ ہیز ایکس, کہ آپ نے وہ چیز خرید لی. اب اس میں ہماری اسمپشن یہ ہے کہ جناب پیسے ویسے کا ہم اسیوم نہیں کر رہے ہیں کہ جناب اس کی قیمت کیا ہے, وی آر اسیومنگ کہ یو گاٹ دا منی ٹو پے فار دیٹ. اوکے, اسی طرح آگے چلتے ہیں جناب. اسٹارٹ, پری کنڈیشن, پوسٹ کنڈیشن آپ کے سامنے میں نے بتا دی.
فنش کی پری کنڈیشن، پوسٹ کنڈیشن، جیسے میں نے کہا اسٹارٹ کی کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے، فنش کی کوئی پوسٹ کنڈیشن نہیں ہے. تو جناب یہ اگلی چند سلائیڈز میں اب اس الگوریتم کو ذرا ڈیولپ کر رہے ہیں. پہلے میں آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے فنش اور اسٹارٹ کو جیسے ڈیفائن کیا ہے آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے اب فنش پہ ہم چلتے ہیں اور یہاں لکھا ہے ہیو ڈرل، ہیو ملک، ہیو بنانا ایٹ ہوم. یہ اس کی کنڈیشنز ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کون کون سے آپریٹرز اس کو میٹ کرتے ہیں. تو لیٹ سے ہیو ڈرل کے لیے آپ کے پاس بائی ڈرل بنتا ہے. اسی طرح ہیو ملک کے لیے آپ کے پاس بائی کا موجود ہے، یو ہیو ٹو بائی ملک. اینڈ دین ہیو بنانا، ان آرڈر ٹو ہیو بنانا یو مسٹ بائی بناناز. تو یہ ایک ہم نے ایڈ کر دیا اسی لنک میں، ان تینوں آپریٹرز کو ایڈ کر دیا تو یہ پارشلی ڈیولپ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب بائی ڈرل کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، دیٹ مینس یو ہیو ٹو بی ایٹ دی ہارڈ ویئر اسٹور اینڈ دیٹ ہارڈ ویئر اسٹور مسٹ سیل دا ڈرل. اسی طرح ملک کے لیے ہے کہ آپ کو اس مارکیٹ میں ہونا چاہیے اینڈ دیٹ مارکیٹ سپر مارکیٹ مسٹ سیل دیٹ تھنگ. اور اسی طرح بناناز کے لیے. سو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اف یو ہیو ٹو بائی اے ڈرل یو ہیو ٹو گو ٹو دی ہارڈ ویئر اسٹور اینڈ اف یو ہیو ٹو لیٹس سے بائی ملک اور بناناز یو ہیو ٹو گو ٹو دا سپر مارکیٹ. تو اب آپ نے یہ جو آپریٹرز تھے یہ ان میں ایڈ کر دیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گو سپر مارکیٹ 2 کو فیڈ کر رہا ہے پری ریکوزٹس کو. سو یہ آپ نے اپنے پلان میں فردر ایکشن کو ایڈ کیا، اپڈیٹ کر دیا. اب آپ کے پاس اسٹارٹ سے 2 آپشن رہ گئی ہیں کہ یو کین آئیدر گو، یو آر ایٹ ہوم، یو کین گو ٹو دی ہارڈ ویئر اسٹور اینڈ یو کین آلسو گو ٹو سپر مارکیٹ. تو یہ ایک لحاظ سے کانفلکٹ آ گیا کہ ایک وقت میں آپ ایک جگہ جا سکتے ہیں. جب کبھی ایسی سچویشن ہو تو آپ اپنے جو پلان ہے اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا. سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ایکشن جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نیگیٹ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کانفلکٹ ہے تو آپ سیکوینس کو ریڈرا کر دیتے ہیں، یعنی سیکوینس آگے پیچھے کر دیں گے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے گھر سے ہارڈ ویئر اسٹور پہ جائیں اور وہاں سے آپ ہارڈ ویئر اسٹور سے آپ سپر مارکیٹ جا سکتے ہیں، پرووائڈیڈ آف کورس کہ راستہ ایگزسٹ کرتا ہو بٹوین یور ہوم اینڈ دی ہارڈ ویئر اسٹور. تو بیسکلی اس کی بیسس پہ ہم نے اپڈیٹ کر کے آپ کے سامنے یہ دکھایا. یہ آپ کا ایک ٹوٹل پارشل آرڈر پلاننگ کا جو الگورتھم ہے اس کے بعد اپلائی کر کے جو آپ کو سولوشن ملے گا وہ بیسکلی سولوشن ہوگا ٹو دی شاپنگ پرابلم. تو جناب یہاں ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پارشل آرڈر پلاننگ کا جو الگورتھم ہم نے دیکھا اس کو اپلائی کر کے دیکھا. آپ سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ اینڈ انڈرسٹوڈ. انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.